السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کل باباؤں نے ایسا پاگل بنایا ہوا ہے مسلمانوں کا، ہمارے کو تو سمجھ میں نہیں آتا یہ کون سے مسلمان ہیں۔ آخر یہ مسلمان کیسے مسلمان ہے کہ کیسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، کیسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، سمجھ سے باہر ہے بالکل۔ ابھی ایک بابا ہیں، اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جو گھڑی کی منت مانے گا، اب تک ہم یہ سنتے آتے تھے کہ بھئی کوئی آدمی بکرے کی منت مانگتا ہے، کوئی آدمی اچھے کام کی منت مانگتا ہے، صدقہ خیر خیرات کی منت مانگتا ہے، تو نئی منت چلی ہے کہ گھڑی کی منت ہے کہ گھڑی اور گھنٹہ جو ہے وہ اس درخت پر اس بابا کے پاس آئے، یہاں لگائیں اور اس کی منت پوری ہو جائے گی۔ کیا اس طرح سے بھی کوئی منت پوری ہوتی ہے؟ اب انہوں نے یہاں پر لاکھوں روپے کی گھڑیاں جمع کی ہوئی ہیں، پورا درخت گھڑیوں سے بھرا ہوا ہے اور ایک بہت بڑا ایریا ہے آگے تک جو ہے، پورے کھیت میں جو ہے وہ گھڑی ہی گھڑی ہے، پورا کھیت جو ہے وہ گھڑیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر اتنی گھڑی کسی مسجد میں لگاتے تو لوگ جو نماز کو آتے وہ ان گھڑیوں کو دیکھ کر وقت پر نماز پڑھتے تو کتنا ثواب ملتا۔ مسجد میں گھڑی لگانا ثواب کا کام ہے، کسی خانقاہ میں لگا دیتے ثواب کا کام ہے، کسی مدرسے میں لگا دیتے ثواب کا کام ہے۔ کوئی غریب آپ کے آڑوس پڑوس میں ایسا ہے جس کے پاس گھڑی نہیں ہے، اس کو گھڑی دے دیتے، جب بھی وہ اس گھڑی میں نماز کے لیے ٹائم دیکھتا تو ثواب ملتا۔ جس طرح مفتی تقی عثمانی نے لکھا ہے کہ گھڑی کو بھی آدمی ثواب بنا سکتا ہے کہ کس طرح کہ میں گھڑی باندھ رہا ہوں، لیکن میری گھڑی باندھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں اس گھڑی سے نماز کے ٹائم دیکھوں گا، نماز کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، اور میں کوئی اچھا کام کروں گا تو وہ اچھا کام کے لیے میں گھڑی کو جو ہے استعمال کر رہا ہوں، تو یہ گھڑی باندھنا بھی آپ کے لیے ثواب بن جائے گا۔ اس ارادے سے کسی کو گھڑی دیتے کہ میں فلاں صاحب کو گھڑی دے رہا ہوں، وہ اس گھڑی میں دیکھ کر نماز پڑھیں گے تو مجھے بھی ثواب ملے گا، یا کسی مسجد میں لگاتے۔ مسجد میں تو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے گھڑی کی، مسجد میں تو ایسا نہیں کہ ایک گھڑی ہے تو بس ہے، مسجد میں تو جتنی زیادہ گھڑی لگائی جائے اتنا کم ہے، چاروں طرف گھڑیاں لگائی جائے تو مسجد میں گھڑی لگاتے تو شاید کا ثواب ملتا۔ لیکن اب مسلمانوں کی آنکھوں پر ایسا پردہ پڑ چکا ہے، مسلمانوں کی عقل جو ہے معقوف ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے عقل۔ اب مسلمانوں کو سمجھانا سمجھ سے باہر ہے، اب نہیں سمجھا سکتے۔ اس طرح لوگوں نے بیوقوف اور پاگل بنایا ہوا ہے باباؤں نے کہ یہ کہاں لکھا ہے، کیونکہ کہیں کسی کتاب میں لکھا ہے، کسی حدیث میں لکھا ہے، یا کسی نے کہا ہے، کسی بزرگ نے کہا ہے، یا کسی بڑے علامہ نے کہا ہے، کسی عالم صاحب نے، مفتی صاحب نے کہا ہے کہ گھڑیوں کی بھی منت مانی جاتی ہے۔ منت اگر آپ کو مانگنا ہے تو آپ روزے کی منت مانیں، بھئی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا۔ منت اگر آپ کو مانگنا ہے تو صدقے کی منت مانگے، کسی غریب کی مدد کرنے کی منت مانگے۔ منت اگر آپ کو مانگنا ہی ہے تو نماز کی منت مانگے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 100 رکعت نفل پڑھوں گا یا پڑھوں گی، کوئی عورت ہے۔ لیکن جس منت کو مانگنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے وہ منت اب ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمیں منت ایسی مانگنا ہے جہاں انجوائے ہو۔ اب یہاں پر جو گھڑیاں لوگ لا رہے ہیں، یہاں پر غیر مسلم ہیں اور سارے قوم کے لوگ ہیں اور لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، تو ایسی جگہ جہاں انجوائے ہوتا ہے وہاں جانا ہمارا مسلمان آج پسند کرتا ہے۔ اب یہ مطلب کیسی عجیب سی بات ہے، دیکھا تو آدمی مسلمان جس کو اسلام اور دین سے محبت ہے وہ آدمی ایسی حرکتوں کو دیکھ کر شرما جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا آخر یہ کون سا دین ہے؟ کیا ایسا بھی کوئی دین ہو سکتا ہے کہ گھڑیاں لاؤ، بابا کو ایک گھڑی پیش کرو؟ ابھی جو بابا ہیں ان کا کہنا کیا ہے، انہوں نے جو آواز لگائی ہوئی ہے، لوگوں سے آواز لگاتے ہیں، اور جو انہوں نے اپنے دربار کے باہر لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ خبر چھپوا دو اخبار میں، ہر درد کی دوا ملتی ہے گھڑی والے بابا کے دربار میں۔ بتاؤ بھئی، شفا اگر اس طرح ملتی تو یہ ہاسپٹل جو ہیں وہ بند کرا دو، اسپتالیں بند کرا دو، ڈاکٹروں کو بول دو بھئی اب ختم، تم اپنے گھر میں جاؤ، بیٹھ جاؤ سکون سے، تمہیں کوئی دوائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب مسلمانوں کو کس طرح سمجھا جائے؟ بس اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ بس ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ جو مسلمان اس طرح بھٹک گئے ہیں، جو مسلمان اس طرح صراط مستقیم کے راستے کو بھول گئے ہیں، وہ کسی طرح صراط مستقیم پر آ جائیں۔